بچوں کی تربیت کے حوالے سے آج کا ٹاپک حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام قوم عاد تھا، جس کا آغاز طوفان نوح میں بچ جانے والے لوگوں سے ہوا تھا۔ یہ قوم ساحل سمندر پر ریت کے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں لمبے چوڑے جسموں اور بہت مال و اولاد سے نوازا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے تکبر کیا اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت والا کون ہوگا۔ یہ لوگ شرک میں بھی مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی اصلاح کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ہلاکت سے ڈرتے نہیں؟ آپ علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بہت سمجھانے کے باوجود بھی جب قوم عاد اپنی برائیوں سے باز نہ آئی اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل کی صورت میں عذاب بھیجا۔ قوم بادل کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ اب تو بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، لیکن قوم اس بادل کو دیکھ کر خوشیاں مناتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی سخت آندھی آ گئی جو 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل چلتی رہی۔ ساری کافر قوم اس آندھی میں ہلاک ہو گئی۔ وہ آندھی جس چیز پر چلتی تھی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ اس آندھی نے انہیں اس طرح اٹھا کر پھینک دیا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اس قوم کے تکبر اور کفر کی وجہ سے دنیا میں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور آخرت میں بھی انہیں سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بارے میں فرمایا، لہٰذا ہم نے انہیں ہود علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے خاص فضل اور رحمت سے آندھی کے عذاب سے بچا لیا۔ عذاب سے بچ جانے والوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنی قوم کے برے انجام پر افسوس کیا۔ یہ سب لوگ پھر مدین اور شام کے میدانی علاقے میں جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنی طاقت اور صلاحیتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، غرور اور تکبر نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے بن کر زندگی گزاریں۔ جی گرلز، کیا سمجھ آئی آپ کو؟ کھڑی ہو جائیں۔ ہاں جی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام حضرت قوم عاد تھا۔ اور کوئی بچہ؟ ہاں جی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام قوم عاد تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 بادل نازل ہوئے جن قوم کے اوپر، تو ایک بادل کا رنگ لال تھا، ایک بادل کا رنگ کالا تھا اور ایک بادل کا رنگ سفید تھا۔ تو وہ لوگ اس وقت قحط میں مبتلا تھے، تو انہوں نے کالے بادل کو چنا، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کالے بادل میں بارش ہوگی۔ تو جب انہوں نے چنا تو 2 جو بادل رہ گئے تھے وہ اوپر واپس چلے گئے، اور جو ایک بادل تھا وہ آندھی بن کر اس طرف پڑی، اور اس کی وجہ سے جب وہ لوگ غاروں میں
शाबाश। रोहान। जैसे मैं हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कहानी बताई गई है और कौम आद के बारे में बताया गया। जैसे उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के साथ बदतमीज़ी की और उनकी बात है। जी गर्ल्स 5 6। चले मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को क्या समझाया? कौम आद पर अजाब क्यों आया? कौम आद पर किस तरह का अजाब आया? कौम आद के वाक़ये में हमारे लिए क्या सबक है? गर्ल्स बताएं। मीरा बाबू। जी यूसुफ। हमें अल्लाह ताला के साथ किसी को ठहराना नहीं चाहिए, हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और हमें अपने माल पर ठीक है शाबाश।